آج کے ڈیپ ڈائیو میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں فتح مکہ پر، ایک ایسا واقعہ جس نے واقعی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ ہمارے پاس جو مواد ہے اس کی بنیاد پر کوشش کریں گے کہ اس کے اہم پہلوؤں کو سمجھیں۔ مقصد یہ ہے کہ پس منظر جو واقعات ہوئے اور پھر نتائج کیا نکلے وہ واضح ہوں، خاص طور پر وہ چیزیں جو اسے تاریخ کا ایک اہم موڑ بناتی ہیں۔ تو کہاں سے شروع کریں، کیسے ہوا یہ سب؟ جی بالکل، دیکھیں اس کہانی کی جو جڑ ہے نا وہ ایک معاہدے کی خلاف ورزی میں، صلح حدیبیہ، ہاں 6 ہجری والا معاہدہ، جی، جو قریش اور مسلمانوں کے درمیان ہوا تھا۔ 10 سال کی جنگ بندی تھی۔ 10 سال کی، ٹھیک ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ قریش کا ایک اتحادی قبیلہ تھا بنو بکر، اچھا، انہوں نے حملہ کر دیا بنو خزاعہ پر، وہ مسلمانوں کے اتحادی تھے۔ تو یہ تو سیدھی خلاف ورزی ہو گئی معاہدے کی۔ جی بالکل، صریح خلاف ورزی تھی۔ تو بنو خزاعہ مدد کے لیے مدینہ پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ اچھا، تو یہاں سے پھر وہ فیصلہ ہوا کہ اب اس خلاف ورزی کا جواب دینا ہے اور مکہ کی طرف پیش قدمی کرنی ہے۔ بالکل، انصاف کے تقاضے پورے کرنے تھے۔ یہ واقعہ ہے رمضان المبارک 8 ہجری کا، یعنی اگر عیسوی کیلنڈر دیکھیں تو جنوری 630۔ 8 ہجری 630 عیسوی، اور لشکر کتنا بڑا تھا؟ لشکر وہ بہت بڑا تھا، تقریباً 10,000 افراد پر مشتمل تھا۔ 10,000؟ یہ تو اس زمانے کے حساب سے بہت بڑی تعداد ہے۔ جی، غیر معمولی تعداد تھی۔ تو مدینہ سے روانگی ہوئی۔ اچھا، راستے میں بھی سنا ہے کچھ اہم واقعات ہوئے۔ ایک بڑا نام سامنے آتا ہے، ابو سفیان کا۔ جی ہاں، یہ بہت اہم واقعہ تھا۔ ابو سفیان جو مکہ کے بڑے سردار تھے اور طویل عرصے سے آپ سمجھیں کہ اسلام کی مخالفت میں آگے تھے۔ جی، وہ مکہ پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ فتح سے پہلے؟ جی، فتح سے پہلے۔ اور یہ صرف ایک شخص کا اسلام لانا نہیں تھا، یہ قریش کی قیادت کے لیے ایک بڑا نفسیاتی دھچکا بھی تھا۔ ظاہر ہے ان کے اپنے سردار نے ہی ساتھ چھوڑ دیا۔ تو جب لشکر مکے کے قریب پہنچا تو حکمت عملی کیا تھی؟ کیا طاقت کے زور پر داخل ہونا تھا؟ نہیں، حکمت عملی بہت آپ کہیں کہ دانشمندانہ تھی۔ مقصد تھا کہ خون خرابے سے بچا جائے۔ اچھا، تو فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور حکم یہ تھا کہ مختلف سمتوں سے شہر میں داخل ہوں، اور لڑنا صرف تب ہے اگر کوئی مزاحمت کرے، یعنی پہل نہیں کرنی۔ بالکل، پہل نہیں کرنی۔ تو کیا نتیجہ نکلا اس حکمت عملی کا؟ مزاحمت ہوئی؟ بہت کم، صرف ایک دستہ تھا حضرت خالد بن ولید کا، انہیں تھوڑی سی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ قریش کے کچھ لوگ تھے جو لڑنا چاہتے تھے۔ تو وہاں تھوڑی جھڑپ ہوئی؟ جی، معمولی سی جھڑپ ہوئی، لیکن وہ جلد ہی ختم ہو گئی۔ مجموعی طور پر مکہ تقریباً بغیر کسی بڑی لڑائی یا خون ریزی کے فتح ہو گیا۔ کمال ہے، اتنی بڑی فوج اور اتنا بڑا شہر اور بغیر خون خرابے کے۔ اچھا، پھر شہر میں داخل ہونے کے بعد کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بیت اللہ تشریف لے گئے، خانہ کعبہ۔ جی، وہاں جو بت رکھے ہوئے تھے، اندر بھی اور باہر بھی، جی، تقریباً 360 بت، ان سب کو توڑ دیا گیا۔ 360 بت؟ جی، یہ ایک طرح سے کعبہ کو اس کی اصل حیثیت پر بحال کرنا تھا، یعنی توحید کے مرکز کے طور پر، شرک سے پاک کرنا۔ بالکل۔ اس کے بعد پھر تمام اہل مکہ کو قریش کو جمع کیا گیا۔ ہاں، وہ مشہور موقع جب سب جمع تھے اور شاید ڈر رہے ہوں گے کہ اب ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ یقیناً خوف تو ہوگا، سالوں کی دشمنی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ اچھے بھائی ہیں اور اچھے بھتیجے ہیں، ہمیں اچھائی کی ہی امید ہے۔ اچھا جواب دیا انہوں نے۔ جی، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ الفاظ کہے جو تاریخ میں یاد رکھے جاتے ہیں، جو اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہے تھے۔ اچھا، وہ کیا الفاظ تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی بات، سالوں کی دشمنی، ظلم، سب معاف، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حوالہ۔ جی، یہ حوالہ بہت معنی خیز تھا۔ یہ صرف معافی نہیں تھی، یہ ایک طرح سے ان کے مشترکہ ماضی،
ان کی مذہبی تاریخ سے جوڑنے والی بات تھی۔ اس نے معافی کے اثر کو اور گہرا کر دیا۔ یقیناً اس کا اثر تو بہت زبردست پڑا ہوگا۔ بالکل، فوری اثر ہوا، دل جیت لیے گئے، مکہ مکمل طور پر اسلامی ریاست کا حصہ بن گیا، کعبہ ہمیشہ کے لیے بتوں سے پاک ہو گیا۔ اور سیاسی طور پر، سماجی طور پر کیا نتائج نکلے اس فتح کے؟ نتائج بہت دور رس تھے۔ کئی بڑے بڑے سردار جیسے ابو سفیان تو پہلے ہی آ چکے تھے، پھر اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ بڑے نام تھے یہ بھی۔ جی، بڑے مخالفین میں سے تھے۔ اس فتح نے پورے عرب پر مسلمانوں کی دھاک بٹھا دی۔ اسلام پھر بہت تیزی سے پھیلا پورے جزیرہ نما میں، اسلامی ریاست بہت مستحکم ہو گئی۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں تو فتح مکہ صرف ایک فوجی کامیابی نہیں تھی، یہ حکمت عملی، یہ معافی اور ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ یہ سب چیزیں مل کر اسے خاص بناتی ہیں، خاص طور پر بغیر خون خرابے کے شہر کا فتح ہو جانا اور پھر وہ عام معافی، یہ واقعی غیر معمولی ہے۔ جی ہاں، اور ایک نکتہ جو شاید مزید سوچنے پر مجبور کرتا ہے، وہ یہی حضرت یوسف علیہ السلام کے الفاظ کا انتخاب ہے۔ ذرا سوچیں کہ اس وقت اہل مکہ پر جو اس قصے سے واقف تھے، اس کا نفسیاتی اثر کیا ہوا ہوگا۔ یہ صرف معافی کا اعلان نہیں تھا، یہ تاریخ سے، مذہب سے، مشترکہ وراثت سے جڑا ایک بہت گہرا پیغام تھا۔ صحیح کہا، یہ تعلق قائم کرنا اس لمحے کی اہمیت کو واقعی کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اس پر غور کرنا چاہیے۔